بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، خبریں پنجاب سے ہیں۔ پنجاب میں جو پچھلے 3-4 دن سے کھینچا تانی اور رسہ کشی جو ہے وہ چل رہی تھی، آج عدالت میں اس کا ڈراپ سین ہو گیا اور کافی حد تک جو ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے ایک مقصد میں جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اس پر ابھی ہم آگے چل کے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو جیسے ہی عمران خان صاحب نے 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا تو پی ڈی ایم حکومت کے ماتھے پہ جو پسینہ اس قوم نے دیکھا ہے، ان کے ماتھے پہ کہ جو چیلنج کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے کہ عمران خان اسمبلیاں ڈیزالو کرے اور ہم تو ملک میں چاہتے ہی الیکشن ہیں، ہم تو عوام میں ہم اتنے مقبول ہیں کہ ہم تو شاید 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ منتخب ہو کر جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب ضمنی الیکشن ہوئے جولائی میں اور ان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا تو پی ڈی ایم میں شامل 13 جماعتوں نے شاید کان پکڑ کے جو ہے وہ سوچا ہوگا کہ الیکشن میں اگر اس وقت ہم چلے گئے تو عمران خان نے ہمیں وہ دھونا ہے کہ شاید ہم ساری زندگی جو ہے وہ اپنے سر جو ہے وہ شرم سے نہ اٹھا سکیں۔ تو ہیلے بہانے شروع ہوئے، سازشیں مراسلہ سرکار کی رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں آنے والی حکومت، ووٹ کو عزت دو سے لے کے بوٹوں کے چھتر چھایا میں آنے والی حکومت، سب سے پہلے تو ریلیف لینے میں انہوں نے NRO 2 جو ہے وہ شروع کیا اور اپنے کیسز جو ہے وہ ختم کروائے۔ اور اس ملک میں بدنصیبی یہ ہے کہ وہ شخص وزیر اعظم اس دن بنا، اس دن اس نے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا کہ جس دن اس پہ اس ملک میں فرد جرم عائد ہونی تھی، جس دن اس کو عدالت میں فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن وہ اپنے وزیر اعظم بننے کا حلف لے رہا تھا۔ اور وہاں سے جو NRO شروع ہوا تو نیب کے پر کاٹے گئے، FIA سے اپنے کیسز جو ہے وہ ختم کروائے گئے۔ ایک مفرور جو پاکستان سے مفرور تھا، یہاں سے جب تصویریں آتی تھی اسپتال میں، اسحاق ڈار، اس کو واپس لے کر آئے۔ ایک یہاں سے دوائی لینے گئے تھے، بیٹی چھوڑ گئے تھے، وہ پاکستان آنے کے لیے بہت بے چین تھے اور بیٹی پاکستان سے جانے کے لیے بہت بے چین تھی، تو بیٹی بھی پاکستان سے روانہ ہو گئی لندن، اور پھر لندن سے یورپ بھی گھوم گھام لیے ہیں۔ اور لندن سے بیٹھ کے جو سازشی ذہن چل رہا ہے اور جو تانے بانے جو ہے وہ یہاں بنے جا رہے ہیں 13 جماعتوں کے درمیان، اس کا جا کے عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے کے بجائے اب الیکشن سے فرار کے راستے ڈھونڈنا پڑ رہے ہیں۔ اور جو چیلنج کرتے تھے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑے تو ہم تو الیکشن میں جانے کے لیے بے چین ہیں، بے تاب ہیں، وہ الیکشن سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ عمران خان صاحب کی جو 2 صوبوں میں حکومت ہے جس کو وہ خود ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ ڈیزالو نہیں کرنا دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کروانے پڑ جائیں۔ تو ٹائم کو حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، مزید اپنے لیے جو ہے وہ ماحول سازگار کرنا چاہتے ہیں، فیسیلیٹیٹ ہونا چاہتے ہیں، اور عوام میں آنے سے جو ہے وہ ڈر ہے۔ تو اسی ڈر کے نتیجے میں جب 23 دسمبر کو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا تو اس کے بعد پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی جماعتوں نے سر جوڑے، اور پھر سب سے پہلے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کرائی گئی رات کو جا کے پنجاب میں، پنجاب اسمبلی میں، اور پھر اس کے بعد گورنر پنجاب سے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کروایا گیا کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں، جس کو اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے جو ہے وہ ایک رولنگ دی، اور اس رولنگ میں بتایا کہ جی ایک اجلاس کے ہوتے ہوئے گورنر جو ہے وہ دوسرا اجلاس جو ہے وہ بلانے کا نہیں کہہ سکتے۔ ابھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور گورنر صاحب کا جو یہ نوٹیفیکیشن ہے اس کو جو ہے وہ مسترد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سر جوڑے گئے، اور سر جوڑنے کے بعد
گورنر پنجاب سے جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کروانے کی کوششیں شروع ہوئیں، مشاورت ہوئی، گورنر ہاؤس میں اجلاس ہوا، اور کل رات گئے گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور اس کے بعد ان کی کابینہ کو جو ہے وہ تحلیل کر دیا۔ وہ اس کام کو کرنے سے پہلے بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ شاید یہ جو ہے زیادہ دیر نہ چل سکے، زیادہ مؤثر نہ ہو سکے، اور آج صبح جب عدالتیں کھلیں تو پرویز الہی صاحب نے اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا۔ 5 رکنی لارجر بینچ بنا اور اس میں اس کی سماعت ہوئی، اور معزز عدلیہ نے جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے ان کے عہدے پر بحال کر دیا، مشروط طور پہ بحال کر دیا۔ مشروط طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر عدالت ویسے ہی پرویز الہی کو ان کے عہدے پر بحال کر دیتی تو کل جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ پنجاب میں جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد واپس لے چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی تھی وہ کل رات پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ واپس لے چکی ہے۔ تو جیسے ہی اگر آج غیر مشروط طور پہ عدالت وزیر اعلیٰ پنجاب کو بحال کرتی تو اس وقت پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ڈیزولو ہو گئی ہوتی۔ تو معزز جج صاحبان نے جو ہے وہ یقین دہانی مانگی، گارنٹی مانگی وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ آپ ہمیں یقین دہانی کرائیں، اور کہ آپ ابھی پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ڈیزولو نہیں کریں گے اگر ہم آپ کو بحال کر دیتے ہیں۔ اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ یقین دہانی کرا دی۔ اس سارے معاملے میں پی ڈی ایم حکومت کو جو ملا ہے وہ صرف اور صرف ٹائم ملا ہے، 16-17 دن مل گئے ہیں۔ 11 جنوری کو اس کی ہیرنگ ہے، سماعت مقرر ہوئی ہے، اور اس 16-17 دن میں پی ڈی ایم کوشش کرے گی کہ کوئی اور معاملہ بن سکے، کوئی نیگوسیشن ہو سکے، یا کوئی اور جو ہے وہ اس کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکیں۔ تو یہ اب مزید 16-17 دن جو ہے اب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوگی، پر ان 16-17 دن میں وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ جو ہے ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ جو ہے اگر وہ چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ جمع کر لیں اور اس کے بعد وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ تو جس طریقے سے یہ آئینی بحران اس وقت پی ڈی ایم حکومت نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور جس طریقے سے معیشیت ایک طرف ہے، ملک کے مسائل ایک طرف ہیں، اور تمام جو اپنا فوکس ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ وہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ قابو کرنا ہے، عمران خان کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے، اور معیشیت نیچے کی طرف جا رہی ہے، ڈیفالٹ کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں، پر ان کو جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے اس وقت اپنی حکومت بچانے کی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ فکر ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 11 جنوری تک اب یہ معاملہ عدالت میں ہے، تو آیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں نہیں لیتے، اور عمران خان صاحب نے اپنے آئینی اور قانونی ماہرین سے جو ہے وہ مشورے بھی جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں پنجاب کی جو سیاست ہے وہ مزید جو ہے وہ دلچسپ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے اب دیکھتے یہ ہیں کہ اسمبلیاں پنجاب کی تحلیل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، پی ڈی ایم حکومت جو ہے اس معاملے کو کہاں تک کھینچنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ 11 جنوری کو جو سماعت ہے اس سماعت کے بعد جو ہے اور مزید کتنا ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے اس کا فیصلہ ہونے میں، اور اگر مکمل طور پہ یہ سمجھ لیں کہ 11 جنوری کو اس کی سماعت ہے اور جنوری بھی پورا لگ جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر فیصلہ پرویز الہی صاحب کے جو ہے وہ حق میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، تو اس کے لیے جو ہے وہ ابھی ہم نے انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ سیاسی جو ماحول ہے وہ کس رخ پر جو ہے وہ جاتا ہے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔